اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری بحث چل رہی ہے وضو کے بارے میں اور شک کے بارے میں، یعنی ایک تو شک ہے جو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا کہ انسان کو شک ہوا، مثلا بایاں ہاتھ دھو رہا ہے، اسے دائیں ہاتھ دھونے کے بارے میں شک ہوا، یا ایک شک ہے اس طریقے کا کہ آیا خود وضو کے بارے میں شک ہو رہا ہے، اسے خود وضو کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ اس نے وضو مثلا کی یا نہیں کی، یا وضو کی۔ اب حدث کا مسئلہ ہے کہ حدث جو سے سرزد ہوا ہے وہ وضو کے بعد ہوا ہے یا پہلے ہوا ہے، یعنی شک اس بات میں ہے کہ وضو پہلے کی ہے یا حدث بعد میں سرزد ہوا ہے، یا حدث پہلے ہوا ہے وضو بعد میں کی ہے، اس میں شک ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، اسے یقین ہے وضو کا لیکن شک ہے حدث کا، وضو کا یقین ہے اور حدث میں شک ہے۔ وضو میں یقین یہ ہے کہ اس نے وضو کی ہے لیکن حدث سرزد ہوا، صادر ہوا نہیں ہوا وضو کے بعد، اس میں شک ہے۔ اس کے برخلاف لیں کہ اسے شک ہے وضو میں لیکن یقین ہے حدث میں، کیا حکم ہے ان دونوں کا؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان کو حدث میں یقین ہے اور طہارت میں شک ہے تو پھر یہ انسان محدث ہے۔ اگر حدث میں یقین ہے اور طہارت میں شک ہے، یعنی وضو میں شک ہے مثلا، تو پھر یہ انسان محدث ہے۔ اس کے برعکس اگر طہارت کا یقین ہے اور حدث میں شک ہے تو پھر یہ متطہر ہے، اور حدث کا یعنی اس کا شک جو ہے یہ اس کا کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یقین ہے اسے طہارت میں، تو شک کا کوئی یہاں پر یعنی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ لا تنقض الیقین بالشک، آپ یقین کو شک سے نہ توڑو، نہ ختم کرو، بلکہ آپ یقین کو لیجیے اور شک کو چھوڑ دیجیے، چاہے یقین طہارت میں ہے یا یقین حدث میں ہے۔ یعنی اگر یقین ہے طہارت میں تو طہارت کو لیجئے، حدث میں یقین ہے تو پھر اپنے آپ کو غیر متطہر مانیے، غیر متوضی مانیے۔ اگر ایک انسان کو طہارت میں شک ہے اور حدث میں یقین ہے تو وہ محدث ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لِأَصَالَةِ عَدَمِ الطَّہَارَةِ، اصل کیا ہے کہ طہارت نہیں ہے۔ ہر انسان ہر وقت تھوڑی باوضو رہتا ہے، ہر انسان ہر وقت باوضو نہیں رہتا، بلکہ یا طہارت کی حالت میں نہیں رہتا، تو یہاں پر جو ہے وہ حدث کو مانا جائے گا، طہارت نہیں مانی جائے گی۔ جو شک ہے طہارت میں صرف شک ہے اور حدث کا یقین ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ حدث کو مانیں گے، اور کیوں؟ اس لیے کہ لِأَصَالَةِ عَدَمِ الطَّہَارَةِ۔ دوسرے شک ہے حدث میں اور یقین ہے طہارت میں، تو طہارت کو مانیں گے، متطہر مانیں گے۔ کیوں؟ اخذا بالمتیقن، اس لیے کہ متیقن کو لینا ہے، متیقن کو لیتے ہوئے ہم طہارت کو مانیں گے، متطہر مانیں گے اس شخص کو یا اپنے آپ کو، کیونکہ لا تنقض الیقین بالشک۔
اب ہے ایک انسان کو دونوں میں شک ہے، دونوں میں شک ہے. دونوں شک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تاخر میں شک ہے، دونوں کے کون سا پہلے ہے کون سا بعد میں ہے. لیکن دونوں کے واقع ہونے کا یقین ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ واقع ہونے کا یقین ہے دونوں کے کہ ہوئے ہیں، وضو بھی کیا اور حدث بھی ہوا ہے. لیکن شک ہے کہ پہلے وضو کیا تھا یا پہلے حدث مثلا جیسا سرزد ہوا تھا، یہ شک ہے. تو یہ شخص کیا ہے؟ محدث ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پر جو ہے وہ طہارت اور حدث میں کوئی یقین نہیں ہے کہ کون سا پہلے ہے کون سا بعد میں ہے. یقین طہارت کا بھی ہے اور یقین حدث کا بھی ہے، لیکن شک جو ہے متقدم اور متاخر کے بارے میں ہے. اور یہ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ہے وہ یعنی انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے، نہیں یقین حاصل نہیں کر پا رہا ہے کسی پر. لیکن اگر یقین حاصل ہو جائے کسی وجہ سے، جان لے وہ سمجھ لے، تو پھر جس کے بارے میں یقین ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اسی پر عمل کرے گا. یہی اقوا ہے اور یہی مشہور ہے. اقوا یعنی شہید ثانی کے نزدیک، اور یہ مشہور بھی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جانے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں، طہارت کے بارے میں جان لے یا مثلا حدث کے بارے میں جان لے. یعنی جس کے بارے میں یقین پھر ہو جائے گا اسی پر عمل کیا جائے گا. کہہ رہے ہیں وَالشَّاكُ فِي الطَّهَارَةِ، عبارت دیکھ لیتے ہیں اس مختصر سے خلاصے کے بعد. وَالشَّاكُ فِي الطَّهَارَةِ، اور وہ انسان جسے طہارت میں شک ہے. مَا تَيَقُّنِ الْحَدَثِ، حدث کے یقین کے ساتھ. شک ہے میں طہارت میں ہے کہ میں نے وضو کی تھی یا نہیں، اور یقین ہے حدث کا کہ حدث تو سرزد ہوا ہے، لیکن آیا میں نے وضو کیا نہیں، اس میں شک ہے. ایسے انسان کو محدث مانا جائے گا. کیوں؟ لِأَصَالَةِ عَدَمِ الطَّهَارَةِ، اس لیے کہ اصل کیا ہے؟ عدم طہارت. لِأَصَالَةِ عَدَمِ الطَّهَارَةِ. وَالشَّاكُ فِي الْحَدَثِ مَا تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ، اور حدث میں کوئی شک کرے طہارت کے یقین کے ساتھ. یعنی طہارت کا تو یقین ہے لیکن حدث میں شک ہے. متطاہر، تو یہ شخص متطاہر ہے، متوضی ہے. اخذم بالمتیقن، کیوں؟ لیتے ہوئے اخذم بالمتیقن، متیقن کو لیتے ہوئے. بھائی جس چیز میں یقین ہے اس میں تو پھر کیا پریشانی ہے؟ اسے تو لینا ہی چاہیے. جو یقینی چیز ہے اس کو تو لینا چاہیے. مسئلہ تو شک کا ہے، تو جب ہمیں یقین ہو گیا طہارت کا تو پھر بس متطہر ہی مانیں گے. اخذم بالمتیقن، یقین جو ہے وہ مین چیز ہے. اگر یقین ہے ہمیں کسی چیز کے بارے میں تو پھر اس کو لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو لینا چاہیے. وَالشَّاكُ فِيهِمَا، اور جو ان دونوں میں شک کرنے والا ہے، دونوں سے مراد کیا ہے اور فیہما سے مراد کیا ہے؟ اے یعنی فی المتاخر منہما ما تیقن وقوعہما. شک ان دونوں میں کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ اس کے تقدم و تاخر میں شک ہے ان دونوں کے. یعنی پہلے کون سا، وضو پہلے کی ہے یا حدث پہلے ہوا ہے سرزد، ان دونوں کے تقدم میں تاخر میں شک ہے. ما تیقن وقوعہما، جبکہ ان دونوں کے انجام دینے کا یقین، یعنی انجام پانے کا یقین ہے، یعنی ان دونوں کے ہونے کا یقین ہے، ان کے وقوع کا یقین ہے، واقع ہونے کا یقین ہے. وضو بھی کی ہے
اور حدث بھی سرزد ہوا ہے، لیکن تقدم و تاخر میں شک ہے. فیہما سے مراد یعنی تقدم و تاخر، والشاک کو فیہما وضو مثلا حدث میں شک، یعنی کیا مطلب ایک ساتھ کیسے شک ہو سکتا ہے دونوں میں شک کا مطلب یعنی تقدم و تاخر میں شک ہے کہ پہلے کون سا ہوا ہے، واقع ہوا ہے، وضو پہلے ہوئی ہے یا حدث پہلے ہوا ہے. محدث، یہ شخص محدث ہے، یعنی حدث محدث مانا جائے گا، یعنی یہ شخص بوضو نہیں ہے گویا. اگر دونوں میں شک ہے یعنی تقدم تاخر میں شک ہے، محدث تو یہ محدث ہے. کیوں؟ یقین دونوں کے اس کا ہے واقع ہونے کا. لتکافؤ الاحتمالین ان لم یستفد من الاتحاد والتعاقب حکما آخر. اگر استفادہ نہ کیا جائے ان دونوں کے اتحاد سے. اتحاد سے کیا مراد ہے؟ اتحاد سے مراد ہے یعنی اتحاد متحد ہے طہارت اور حدث اور مساوی ہے عدد کے اعتبار سے بھی، عدد کے اعتبار سے مساوی ہیں کہ عدد جو ہے دونوں کا برابر ہے، یعنی اتنی بار مثلا وضو یا مثلا یا حدث اس عدد کے اعتبار سے. والتعاقب حکم آخر، اور اگر اس نے جان لیا، علم ہو گیا، اسے حاصل یقین ہو گیا کسی ایک کے بارے میں، تو پھر ظاہر اس کا حکم آخر ہے، جو یقین ہوا ہے اس پر، جس کے بارے میں یقین ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. صحیح. وتعاقب حکمن آخر، اگر جو ہے وہ یقین ہوا ہے کسی چیز کے بارے میں، مثلا جان لیا اس نے، سمجھ لیا، تو پھر اس کا حکم الگ ہے. ظاہر ہے جس کا یقین ہوا اس پر عمل کرے گا. انہیں تدبر کیا، غور و فکر کیا یا متوجہ ہوا، اس کے ذریعے سے تدبر یا غور و فکر سے اگر اس نے سمجھ لیا، جان لیا کہ یقین حاصل کر لیا، تو پھر جو یقین حاصل کیا ہے اسی پر وہ عمل کرے گا. ھذا ہوا الاقوا والمشہور، یہی اقوا ہے، یعنی شہید ثانی فرماتا ہے یہی اقوا ہے، والمشہور، اور یہی مشہور بھی ہے علماء کے درمیان. ولا فرق بین ان یعلم حالہ قبلہما بالطہارہ او بالحدث او یشک، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جانے حالت کو ان دونوں سے پہلے طہارت سے کے بارے میں یا حدث کے بارے میں، یا شک کرے، یعنی یقین کرے یا شک کرے طہارت کے بارے میں یا حدث کے بارے میں، حکم ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ طہارت کے بارے میں جان لے حال کو یا حدث کے بارے میں، یا شک کرے طہارت کے بارے میں یا حدث کے بارے میں. خیر انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سمجھ ہی گئے ہوں گے. نکتفی علی هذا المقدار، باقی غداً سے اجی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. التماس